اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان محترم، ہمارے درس کا موضوع ہے نسخہ نجات در کلام امیر المؤمنین۔ کلام امیر المؤمنین جو نہج البلاغہ میں منتخب حکیمانہ خطبات اور اقوال کا مجموعہ ہے، جسے چوتھی صدی ہجری کے اواخر میں سید رجی نے تدوین کیا۔ ادبی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے بعض علماء نے نہج البلاغہ کو اخت القرآن کا نام دیا ہے۔ نہج البلاغہ ایک عظیم کتاب ہے جس کو عصر حاضر میں خاص طور پر انقلاب اسلامی کے بعد مورد توجہ قرار دیا گیا ہے، اور اس پر متعدد کتابیں، مقالات، تھیسز لکھے گئے۔ بعض نے دعویٰ کیا ہے کہ دور معاصر میں نہج البلاغہ شمار ان کتابوں میں ہے جو شیعوں کے گھروں میں قرآن کریم کے ساتھ ہمیشہ پائی جاتی ہیں۔ آج ہم اسی کی بنیاد میں ایک نسخہ نجات بتائیں گے کہ دنیا کی حقیقت نہج البلاغہ کی روشنی میں کیا ہے۔ نہج البلاغہ نے دنیا کے حوالے سے کیا چیز، کیا زاویہ نظر میں مولا علی نے دنیا کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، دنیا کے سلسلے میں نہج البلاغہ بیان یہ ہے کہ کوئی بھی شے بذات خود نہ اچھی نہ بری نہیں ہوتی، مگر عواقب و نتائج کے ساتھ نیک فرجام ہے تو محبوب، بد انجام ہے تو مذموم ہے۔ نہج البلاغہ میں بھی دنیا کو اس زاویہ نظر سے دیکھا گیا ہے اور اس میں میزان پر تولا گیا ہے، کہیں مذمت تو کہیں مدحت، کہیں منقبت تو کہیں منقصت، کہیں ضلالت کا مرکز بتایا گیا ہے تو کہیں ہدایت کا محور، کہیں شقاوت ابدی سے تفسیر کی گئی ہے تو کہیں سعادت دائمی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ ساری جو تعبیر مولا کائنات نے دنیا کے بارے میں بتائی ہیں، یعنی دنیا کے مختلف درجات ہیں، دنیا کی مختلف کیٹیگریز ہیں اور مختلف نفسیاتی یعنی وہ انسانی لیول ہیں یا انٹلیکچوئل یا عقلی لیول کے ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا ہے۔ کہیں تو دنیا کو باد سموم یعنی زہریلی ہوا سے تعبیر کیا گیا ہے، کہیں باد صبا یعنی خوشگوار ہوا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ظاہری تضاد عواقب و نتائج کا محاصل ہے۔ ممکن ہے کوئی اعتراض کرے کہ یہ صحیح ہے کہ نہج البلاغہ میں دنیا کی تعریف بھی ہے، تذلیل بھی ہے، توصیف بھی ہے، تحقیر بھی ہے، مگر مذمت باکثرت ہے اور مدحت بقلت بلکہ بہت کم ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا کی رعنائیاں، نعمتیں اور لذتوں کے طوفان میں پھنس کر ہلاک ہو جانے والے بہت ہیں، مگر دنیا کی مادیات تک محدود نہ رہ کر دنیا کی عبرتوں کو صاف اور شفاف آئینے میں تمام نمایاں دیکھ کر اپنے کردار کی صحیح تصویر دیکھنے والے اور تصویر دیکھ کر اس میں موجودہ نقائص اور یہ جو عیب ہوتے ہیں برطرف کر کے، یعنی انسان کامل بننے کی طرف اور باکمال انسان بننے کی شوق رکھ کر اور لقائے پروردگار کا انتظار کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ بالفاظ دیگر، دنیا کی وسعتوں میں گم ہو جانے والے بہت، مگر دنیا کو اس کی تمام تر پہنائیوں، عبرتوں کے ساتھ اپنے وجود میں ضم کرنے والے بہت کم ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے قلیل من عبادی الشکور، بہت سے کم ہمارے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ حضرت علی کے زمانے میں یعنی خلفاء کے ادوار میں، بالخصوص خلیفہ سوم کے دور میں فتوحات اور ان سے ملنے والے غنائم کی بنا پر دنیا پرستی کے حوالے سے امت ایک بڑا عظیم خطرہ لاحق تھا، یعنی غرباء و فقراء پر ہونے والے مظالم، تقسیم غنائم اور حقوق کی ادائیگی میں عدم مساوات کے سبب اسلامی معاشرہ سخت حیران و پریشان تھا، گریاں و نالان تھا۔ انگشت بدندان اور وحشت ناک ماحول کی منظر کشی کرتے ہوئے مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے، تم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہو جس میں نیکی مسلسل منہ پھیر کر جا رہی ہے اور برائی برابر سامنے آ رہی ہے۔ شیطان کی سازشیں عام ہو چکی ہیں اور اس کا شکار اس کے قابو میں ہے۔ تم جدھر چاہو نظر اٹھا کے دیکھ لو، سوائے
اس فقیر کے جو فقر کی مصیبتیں جھیل رہا ہے، اس امیر کے جس نے نعمت خدا کی ناشکری کی، اور اس سرکش کے جس کے کان نصیحتوں کے لیے بہرے ہو گئے ہیں اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ نہج البلاغہ خطبہ 129 میں یہ بات مولا علی نے کی۔ لہذا وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت نے نسبتاً دنیا کی زیادہ مذمت فرمائی تاکہ دنیا کی لذتوں کے جال لینا و سمندر میں ڈوبنے والوں کو بچا سکیں اور ساحل نجات تک پہنچا سکیں اور انہیں کشتی نجات میں سوار کر سکیں، اور محرومیت کی بنا پر یاس و نا امیدی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں مضطرب انسانوں کو نور امید لا سکیں۔ مذکورہ تمہید کی پیش نظر اس بات کی طرف ہم اشارہ کر کے اپنی جہالت و نادانی اور تاریکی میں نہج البلاغہ کی روشنی کو سہارا بنا کر دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: دنیا مذموم، دنیا ممدوح۔ دنیا مذموم: اس دنیا میں اگر انسان کا ہدف مأکولات و مشروبات تک یعنی کھانے پینے تک محدود رہ جائے تو لا ریب ولا شک فیہ، یہ انسان جانوروں کی مانند بلکہ بل ہم ازل ان سے بدتر ہے کی فٹکار اس کے گلے کا توق بن جائے گی، یعنی اولئک الانعام بل ہم ازل کی فٹکار اس کے گلے کا توق ہے، چونکہ ایسا انسان در حقیقت اپنی فطرت و جبلت کے برخلاف برسر پیکر۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں کہ مجھے لذیذ غذائیں اپنی طرف مائل کر دیں اور میں جانوروں کی مانند ہو جاؤں کہ وہ بندھے ہوتے ہیں تو ان کا کل مقصد چارہ ہوتا ہے، اور آزاد ہوتے ہیں تو کل مشغلہ ادھر ادھر چرنا ہوتا ہے۔ مکتوب 45 نہج البلاغہ میں یہ بات وارد ہوئی۔ دنیا ایک سحر فریب ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام کی سیرت میں آیا ہے کہ حکومت اور سلطنت کے باوجود زہد کا عالم یہ تھا کہ اپنے دست مبارک سے کھجور کے لیے پتے توڑتے اور انہوں سے ٹوکریاں بنایا کرتے تھے اور پھر انہیں فروخت کر کے جو کی روٹیاں کھا لیا کرتے تھے۔ یہ بھی مولا کائنات نے یعنی سیرت حضرت داؤد علیہ السلام بتائی ہے خطبہ نمبر 160 میں۔ آپ کے فرمودات میں سے مثل الدنیا کا مثل ہی ہے، دنیا کی مثال سانپ جیسی ہے جو چھونے میں اتنا نرم اور نازک ہوتی ہے مگر اس کے منہ میں زہر ہلاہل ہوتا ہے، بھرا ہوتا ہے۔ اور حقیقت زہد کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ زہادت کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے زہد سے آشنائی بہت ضروری، ورنہ خطرہ ضلالت اور گمراہی بہت ہے۔ نہج البلاغہ میں دو زہد کی تعریف بیان کی گئی: الناس زہادت قصر العمل، یعنی اے لوگوں زہد لمبی لمبی آرزوؤں کی کم کرنے، نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے اور محرمات سے پرہیز کرنے کا نام ہے۔ خطبہ نمبر 81 میں یہ بات وارد ہوئی ہے۔ تمام زہد قرآن حکیم کے دو فقروں کے اندر سمٹا ہوا ہے: جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرو اور جو چیز مل جائے اس پر مغرور نہ ہو جاؤ۔ حکمت نمبر 439۔ مقصد یہ کہ دنیا کی نعمتوں کے ملنے پر نہ اتنا مسرور ہو جانا چاہیے، نہ ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے جو ہے نا مذموم ہو جانا چاہیے۔ دنیا ممدوح کیا ہے؟ زاہد اور راہب کے درمیان اختلاف کا بنیادی سبب دونوں کا طرز فکر ہے۔ راہب کی نظر میں دنیا و آخرت دو متضاد عوالم ہیں، لہذا اجتماع ناممکن ہے، لیکن زاہد کی نظر میں صرف یہی نہیں کہ دنیا اور آخرت کے درمیان تضاد نہیں بلکہ ان دونوں کے درمیان بہت گہرا ارتباط ہے جو قابل انفکاک ہے۔ دنیا آخرت تک پہنچنے کا وسیلہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایسے افراد کے لیے دنیا باعث شکاوت نہیں بلکہ عین سعادت ہے جو زاہد ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد اگر بلند ہو تو اس دنیا میں رہ کر یہ ذرہ ناچیز کمال خورشید ازلی سے متصل ہو جا سکتا ہے، یہ قطرہ حقیر بحر بے قرار رحمت الہی سے منسلک ہو سکتا ہے۔ مولانا روم بھی فرماتے ہیں نا: کم تر ذرہی پست مشوم مہر زر، تا بخلوت گہ خورشید رسی چرخ زنان۔ عزیزان محترم، دنیا کے جو پہلو بیان کیے مولا علی نے وہ انتہائی یعنی دقت اور انسانی نفسیات کو سمجھ کر بیان کیے، یعنی انسان کے درجات مختلف ہوتے ہیں، ہر انسان ایک جتنی عقلی پہنچ نہیں رکھتا، عقلی سطح ایک جتنی نہیں ہوتی۔
अक्ल अगरचे बराबर होता है तमाम इंसानों में, मगर ये कि अक्ल का इस्तेमाल हर इंसान में, अक्ल जो यानी ज़ाहिर होती है, बिलफ़ेल होती है, वो बहुत यानी सतह सती सती होती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम किसी में ज़्यादा होती है। तो उसको मद्देनज़र फरमाते हुए दुनिया को यानी इन चीज़ों में तकसीम किया है। तो ये एक यानी सुन्नत इलाही है कि हम दुनिया में कैसे रहें, दुनिया के साथ राब्ता कैसा रखें, दुनिया को किस अंदाज से देखें। अगर ये कहूँ कि मौला अली अलैहि सलाम की एक दुनिया बीनी या जहान बीनी कहें या तस्वुर कायनात कहें कि इमाम अली अलैहि सलाम का कैसा है तस्वुर कायनात, या कायनात के साथ इंसान का राब्ता कैसा होना चाहिए, तो ये चीज़ें मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम ने बयान फरमाई हैं। तो हम खुदावंद आलम से इस माह मुबारक रमज़ान में दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम हकीकी तौर पर हमें अलवी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, जिसमें यानी ज़ुहद भी है, दुनिया भी है, मगर दुनिया ममदूह मज़मूम नहीं। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब एक तरफ ज़ाहिद थे तो एक तरफ सखी भी थे, एक तरफ शुजा भी थे तो एक तरफ रहम दिल भी थे। यानी ये चीज़ें जो अक़वाल में आया है कि हुब्बे दुनिया जब इंसान तमाम ख़ताओं की जड़ें जब इंसान से हुब्बे दुनिया ख़त्म हो जाती है तो इंसान तमाम कमालात का मरकज़ बन जाता है। तो हमें हुब्बे दुनिया का इलाज करना चाहिए, हमें दुनिया को पहले समझना चाहिए, दुनिया चीज़ क्या है, हमें कैसे इसका इलाज करना चाहिए, तो हम कामयाब हो सकते हैं। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।